تو ماما ہم نے بریک سے پہلے بات کی کہ جو سچے خواب ہیں یہ کسی کو بھی آ سکتے ہیں. اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اصل مقصود یا حکمت کچھ اور ہوتی ہے اس کے پیچھے. بعض اوقات اس شخص کو کسی خاص چیز کے بارے میں وارن کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے ذریعے کسی اور کی مدد کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتے ہیں بہتر. تو بہرحال اس صورت کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے خوابوں کا ذکر ہے. پہلے تو صورت شروع ہی یا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی شروع ہی ایک خواب سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جیل میں جو ان کے ساتھی ہیں وہ خواب سناتے ہیں. اب بادشاہ کو ایک خواب آ جاتا ہے. ایک خواب سے یوسف علیہ السلام کا ٹرائل شروع ہوتا ہے، آزمائش شروع ہوتی ہے، اور اس خواب سے یوسف علیہ السلام کا ٹرائل ختم ہو جاتا ہے اور ان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. جی ماما ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بندہ واپس آتا ہے اور ان سے خواب پوچھتا ہے تو یوسف علیہ السلام بہت اچھی طرح جذباتی نہیں ہوتے کہ مطلب کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کوئی شکوہ نہیں کرتے. بالکل مطلب کہ کوئی کمپلینٹس نہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی لیوریج آ گئی ہے. اب وہ کہہ سکتے ہیں میں کیوں بتاؤں، رائٹ؟ نہیں ہو سکتا ہے اب میں کیوں بتاؤں، تم مجھے بھول گئے، یہ ہوا وہ ہوا. آج کے لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہت نارمل ہیں آج کل. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور یہ صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب انسان کو بڑا ریوارڈ چاہیے. اور دنیا میں کوئی ایسا ہے نہیں جو بڑا ریوارڈ دے سکے. دنیا میں جتنے بھی انسان کو انعام ملتے ہیں یا کسی بھی چیز کا کوئی بدلہ یا صلہ، وہ بہت چھوٹا ہے. کسی نے کہا تھا کہ دنیا تیرا بڑا بھی چھوٹا ہے اور تیرا چھوٹا تو بہت ہی چھوٹا ہے. تو دنیا میں انسان کے پاس کچھ بھی ہو لیکن وہ بہت جلد انسان سے چلا جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. تو جب کسی کے سامنے آخرت ہوتی ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے اس کا، تو وہ بہت کچھ برداشت بھی کر سکتا ہے. اس کے اندر صبر و تحمل بھی آ سکتا ہے، اس کے اندر بہترین اخلاق بھی آ سکتا ہے. تو یہی چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ایک اور اہم بات ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کے کردار کے اندر، کہ وہ اپنے علم کو چھپاتے نہیں، اور جو علم اللہ نے ان کو دیا اس کو بانٹ رہے ہیں، اور بہت خوشی کے ساتھ بانٹ رہے ہیں. بالکل. اور بہت خیرخواہی کے ساتھ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. تو اس سے علم کی ویلیو بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اعلیٰ مقام اس وقت ملتا ہے جب اس کے پاس کوئی کوالٹی ہوتی ہے. دولت کی وجہ سے بھی لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن جب دولت چلی جاتی ہے تو پھر عزت بھی چلی جاتی. لیکن علم ایسی چیز ہے کہ جو خرچ کرنے سے اور زیادہ بڑھتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص کیوں واپس آیا؟ کیونکہ آپ کے پاس علم تھا. اگر علم نہیں ہوتا تو یوسف علیہ السلام دوسرے قیدیوں کی طرح جیل میں تھے، ان کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. بالکل دوسری بات یہ بھی ہے کہ اخلاق بھی جو نے امپریشن ان کے اوپر لیو کیا اس کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا. بالکل. اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو کسی کو مل سکتا ہے کہ کوئی اس کو سچا ہونے کے ساتھ جانے کہ وہ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی واقعی حقیقی معنوں میں سچا بنائے. آمین آمین. اور ماما مجھے یوسف علیہ السلام کی دو کوالٹیز بہت اچھی لگیں کہ ان کے جو سچائی تھی اور ان کا جو علم تھا. تو آج کی گفتگو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں اور ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.